السلام علیکم۔ بچوں کے لیے ویڈیوز کے ذریعے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ چلیں بچوں، آج دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہمیں کیا میسج ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم بچوں، اے کریٹیوٹی کی جانب سے آپ کے لیے جو دلچسپ اور معلوماتی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کی اگلی کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے احمد کی مرغی محمود کے گھر۔ احمد اسکول سے آیا، کتابیں میز پہ رکھی، منہ ہاتھ دھو کر اطمینان سے چائے پی اور ابھی خالی پیالی تپائی پہ رکھی ہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن عالیہ بھاگتی ہوئی آئی اور مسکرا کے بولی، بھائی جان ایک خوشخبری سنیں گے؟ خوشخبری ضرور سناؤ، کیا تم امتحان میں پاس ہو گئی ہو کہ کہیں سے مٹھائی کا بھرا ہوا ڈبہ آیا ہے؟ عالیہ نفی میں سر ہلاتی ہے۔ تو پھر کیا خوشخبری ہے؟ وہ آپ کی مرغی ہے نا، سرخ رنگ کی، بڑی پیاری سی؟ ہاں، اس نے انڈا دیا ہے، مگر وہ تو روز ہی دیتی ہے۔ احمد نے جلدی سے بولا، بھائی جان جب آپ اسکول گئے اور واپس آئے وہ باہر گئی اور لوٹی ہی نہیں ہے۔ کیا میری مرغی گم ہو گئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالیہ سر ہلانے لگی۔ کہاں گئی، کیوں نہیں آئی؟ احمد نے کئی سوال ایک ساتھ کر دیے۔ ہم کچھ نہیں جانتے بھائی جان، بس یہ جانتے ہیں کہ وہ باہر باغ میں پھر رہی تھی، دروازے سے باہر چلی گئی، پہلے بھی جایا کرتی تھی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتی تھی، مگر اس مرتبہ تو واپس ہی نہیں آئی۔ تلاش کیا تم لوگوں نے؟ احمد نے پوچھا۔ بہت ڈھونڈا، نہیں ملی، کوئی لے گیا ہے، عالیہ نے جواب دیا۔ کون لے گیا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ بھائی جان اگر ہمیں علم ہوتا کون لے گیا ہے تو وہاں جا کر ہم لے نہ آتے، عالیہ نے جواب دیا۔ احمد نے اپنا غصے میں پاؤں پٹکا اور یہ کہہ کے باہر نکل گیا، میں خود ڈھونڈتا ہوں۔ وہ ہمسایوں کے گھر جا کر اپنی مرغی ڈھونڈنے لگا۔ اس کا ایک ہم جماعت آصف جو ہکلا کر بات کرتا تھا وہ اسے ملا اور اشارے سے ایک طرف لے جا کر رازدارانہ انداز میں بولا، تو تم نے مرغی ڈھونڈ رہے ہو نا؟ ہاں، دیکھی ہے کہیں؟ آصف نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کر لیا۔ وہ محمود لے گیا ہے۔ محمود لے گیا ہے؟ محمود کے ہاتھ میں دیکھی تھی، وہی لے گیا ہوگا، اس کے پاس اپنی بھی مرغیاں ہیں، احمد نے کہا۔ احمد آصف کو لے کر محمود کے گھر جانا چاہتا تھا، ادھر سے اس کے تایا جان آ گئے۔ ان کے پوچھنے پر احمد نے مرغی کے کھونے اور اسے محمود کے ہاتھ میں دیکھنے کا واقعہ سنایا۔ تایا ابو بولے، اب تم اس کے گھر جا رہے ہو؟ احمد، جی، میں اس سے اپنی مرغی مانگوں گا، پہلے اپنے گھر چلو، اور تایا جان احمد اور آصف کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ دیکھو بیٹا، یہ کوئی بات نہیں، آصف نے تمہاری مرغی محمود کے ہاتھ میں دیکھی اور تم چلے اس کے گھر مرغی مانگنے۔ ہو سکتا ہے آصف کی نظروں نے دھوکہ کھایا ہو، وہ تمہاری مرغی نہ ہو۔ وہ میری ہی مرغی ہوگی، آصف اسے کئی بار دیکھ چکا ہے، اس نے میری مرغی پہچان لی ہے۔ جی، میں نے پہچان لیا ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ تایا جان نے آصف سے مخاطب ہو کر کہا۔ آصف نے ہاں کر دی۔ دیکھو احمد، جب تک پوری تحقیق نہ کر لی جائے کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ احمد کی باجی بھی آ گئیں، انہوں نے تایا جان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، محمود ایک فسادی لڑکا ہے، خواہ مخواہ جھگڑا کرے گا۔ درست کہا ہے تم نے۔ احمد کی امی بھی وہاں آ گئیں، انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی بات سن لی۔ میں سمجھتا ہوں احمد، تمہاری باجی نے جس خطرے کا اظہار کیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ تایا جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عالیہ جو بڑی خاموشی سے گفتگو سن رہی تھی بولی، میں تصدیق کر سکتی ہوں۔ وہ کیسے؟ عالیہ کی امی بولی۔ امی، وہ ایسے کہ میں محمود کی بہن کی کتاب لے کر آئی تھی، واپس کرنے جاتی ہوں، محمود کی مرغیاں اس کے گھر کے باغ میں ہوتی ہیں، میں باغ سے گزر کر آگے جاؤں گی، دیکھ لوں گی میری مرغی وہاں ہے یا نہیں۔ سب نے اس کی تائید کی۔ عالیہ تیزی سے چلی گئی، سب بے قراری سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ چند منٹ بعد عالیہ لوٹ آئی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ بالکل صحیح کہا تھا۔ کیا بالکل صحیح کہا تھا؟ مرغی وہیں ہے۔ اب بات بنی، اب محمود کے گھر جا سکتا ہے اپنی مرغی مانگنے۔ احمد آصف کو اپنے ساتھ لے کر محمود کے گھر پہنچ گیا۔ محمود نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ احمد نے بڑے نرم لہجے میں کہا، وہ بھائی محمود، ہوا یوں کہ میری مرغی سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر جایا کرتی تھی، آج وہ دور چلی گئی اور راستہ بھول گئی۔ راستہ بھول گئی؟ اوہو، آپ نے اخبار میں تلاش گمشدہ کا اشتہار دیا ہوتا، محمود بولا۔ جی نہیں، اس کی ضرورت پیش نہیں ہے، وہ غلطی سے آپ کے گھر چلی گئی ہے۔ میرے گھر میں چلی گئی ہے؟ محمود نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ آپ کے گھر ہے، محمود مسکرایا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ جیسے عقل مند لڑکی کی مرغی بھی عقل مند ہوگی، وہ گھر کا راستہ نہیں بھول سکتی۔ یہ بات سن کے آصف مرغی وہ میں نے آپ کے ہاتھ میں دیکھی تھی، محمود نے اسی انداز میں ہکلا کر کہا، وہ مارکیٹ سے خرید کے لایا تھا۔ آصف نے منہ بسوڑ لیا۔ احمد اور محمود ہنس پڑے۔
مجھے یقین ہے میری مرغی آپ کے ہاں موجود ہے۔ ٹھیک 100% ٹھیک، آپ کی مرغی میرے پاس ہے، تو آپ اس کی نشانیاں بتا دیں۔ اگر یہ نشانیاں ٹھیک ہوئیں تو میں آپ کی مرغی آپ کو واپس کر دوں گا۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا؟ جی کر سکتا ہوں۔ تو بتائیے آپ کی مرغی کا رنگ کیسا ہے؟ احمد فوراً بول اٹھا، سرخ۔ مرغی کا رنگ سرخ اور وزن کتنا ہے؟ وزن؟ جی ہاں، اس کا وزن کتنا ہے؟ میں نے اسے کبھی نہیں تولا اور نہ تولنے کی ضرورت پیش آئی۔ اچھا، تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اچھا چلیں یہ بتا دیں کہ اس کے پروں کی تعداد کیا ہے؟ آپ تو مذاق کر رہے ہیں۔ جی نہیں، میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، میں آپ سے آپ کی مرغی کی نشانیاں پوچھ رہا ہوں۔ احمد اٹھ بیٹھا اور غصے سے جانے لگا۔ آصف بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ محمود نے زور سے قہقہ لگایا اور احمد کو قہقہ بہت برا لگا، مگر وہ گھر سے نکل گیا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ منہ لٹکائے آ رہے ہو؟ تایا جان نے احمد کو مایوسی کی حالت میں دیکھا تو پوچھا۔ احمد نے جو کچھ ہوا تھا وہ سنا دیا۔ یہ محمود تو میری توقع سے زیادہ ذہین ثابت ہوا۔ خیر آؤ، اب میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، راستے میں محمود کے سوالوں کے جواب سوچیں گے۔ احمد، آصف اور تایا جان محمود کے گھر چلے گئے۔ محمود بیٹا، جی فرمائیے۔ تمہارے اور احمد کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ دوستوں میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تایا جان، آپ اس کے بزرگ ہیں اور میرے بھی، آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس فیصلے کو فوراً مان جاؤں گا۔ بیٹا، یہ تو تمہاری سعادت مندی ہے۔ یہ مرغی کی صحیح نشانیاں بتا دے گا، مگر یہ نشانیاں نہیں بتا سکتا ہے، محمود نے کہا۔ کیوں احمد، اگر تمہاری مرغی ہے تو اس کی ساری نشانیاں تمہیں معلوم ہوں گی۔ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، احمد نے کہا۔ لو محمود، پوچھو اس سے۔ محمود نے پہلا سوال کیا، مرغی کا رنگ کیا ہے؟ احمد نے فوراً جواب دیا، سرخ۔ درست ہے۔ مرغی کا وزن؟ احمد سوچ میں پڑ گیا۔ محمود اپنی کامیابی پہ مسکرانے لگا۔ تایا جی کہنے لگے، احمد، محمود نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو۔ جواب دیتا ہوں، میری مرغی کا وزن 2.5 کلو ہے۔ 2.5 کلو؟ محمود تم کیا کہتے ہو؟ تایا جی نے پوچھا۔ میں نہیں مانتا، محمود نے جواب دیا۔ تو بیٹا تول کر دیکھ لو، ابھی وزن معلوم ہو جائے گا۔ محمود اٹھ کے چلا گیا، واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مرغی اور ترازو تھا۔ مرغی کو تولا گیا تو اس کا وزن 2.5 کلو سے 2 چھٹاک کم نکلا۔ یہ دیکھ کر محمود خوشی سے اچھل پڑا۔ کیوں احمد، جھوٹ الزام لگاتے ہو؟ تایا جان غصے میں بولے۔ میری سنیے تایا جان، سناؤ۔ میری مرغی کا وزن 2.5 کلو تھا، گھر سے بچھڑ کے اتنی اداس ہوئی کہ اس کا وزن 2 چھٹاک کم ہو گیا۔ یہ سن کر محمود پریشان ہو گیا۔ بات معقول ہے محمود بیٹا، تم بھی یقیناً اس کو معقول ہی سمجھو گے۔ کوئی اور نشانی پوچھو۔ پوچھتا ہوں، اس کے پروں کی تعداد بتاؤ۔ جی، وہ میرے مرغی کے پروں کی تعداد 9,999 ہے۔ غلط، محمود بول اٹھا۔ درست، احمد نے اصرار کیا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ درست ہے۔ دونوں جھگڑنے لگے۔ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ابھی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تایا جان بولے۔ مرغی ہے نا تمہارے پاس؟ جی ہے۔ پر گن لو، معلوم ہو جائے گا۔ احمد ٹھیک کہتا ہے، یہ غلط۔ محمود کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ محمود بیٹا کیا سوچتے ہو؟ محمود کچھ دیر خاموش رہا، پھر مرغی احمد کی طرف بڑھا کے بولا، میں اپنے کیے پہ نادم ہوں تایا جان۔ شاباش محمود بیٹا۔ سعادت مند اولاد اگر کوئی بری حرکت کرے اور اس پہ ندامت کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے دل میں ندامت کا اظہار کیا ہے، محمود بولا۔ چائے پینے کے بعد تایا جان، احمد اور آصف چلے گئے اور ان کے ساتھ احمد کی مرغی بھی تھی۔ بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے بہترین میسج بھی ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو کمنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔